آزاد ہندوستان کی تاریخ میں سال کے 2 دن بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ایک 15 اگست، دوسرا 26 جنوری۔ یہ دونوں دن ہر ہندوستانی کے لیے مسرت اور شادمانی اور جشن و تہوار کے ہیں، جس میں سب سے پہلے وہ اہم اور عظیم دن ہے جس میں ہمارے ملک ہندوستان کو بڑی طویل اور صبر و عزمہ جد و جہد، مسلسل قربانی اور جانفشانی کے نتیجے میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی اور ہمارا پیارا ملک انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا۔ یہ ایک ناقابل فراموش تاریخی حقیقت ہے کہ تحریک آزادی میں حصہ لینے والے سب سے پہلے مسلمان ہیں، جنہوں نے خون کی ہولی کھیل کر اور جان کی بازی لگا کر اس ملک کو آزاد کرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن آج جب ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی بیان کی جاتی ہے، آج ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، تو سن کر بہت افسوس اور رنج و غم ہوتا ہے کہ ہمارے جن اکابر اور بزرگوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی تھی، آج ان کا نام تک نہیں لیا جاتا، آج ان کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا جاتا۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ 17ویں صدی کے اوائل میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام ہوا، سن 1612 عیسوی میں مغربی ساحل سورت سے انگریزوں نے اپنا کاروبار شروع کیا اور تجارت شروع کی۔ ان تاجروں پر ہندوستانی فرمانرواؤں نے اپنی ناقابل اندیشی اور درجہ دریا دلی اور رعایات میں رات روا رکھی اور بڑی کشادہ دلی کے ساتھ ان پر احسانات کیے، جو بعد میں فوراً انہی کے لیے وبال جان بن گئے۔ بہرحال رفتہ رفتہ تجارت اور کاروبار کی آڑ میں انگریزوں نے ملک میں اپنے ہاتھ پاؤں پھیلانے شروع کر دیے، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے عہد 1717 تک مغلیہ حکومت کافی مضبوط ہونے کے سبب انگریزوں کو کامیابی نہیں مل سکی۔ لیکن عالمگیر کی وفات کے بعد دہلی کی حکومت کمزور پڑنے لگی، تو اس کا سیدھا فائدہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہوا۔ چنانچہ اس کامیابی کا فائدہ 1757 میں پلاسی کے میدان میں افسوسناک سانحے کی شکل میں رونما ہوا، جب بنگال کے نواب سراج الدولہ کی فوج اپنوں کی درپردہ سازش اور میر جعفر کی غداری کے سبب ایسٹ انڈیا کمپنی کی مٹھی بھر منظم فوج سے شکست سے دوچار ہوئی۔ اس طرح گویا نواب سراج الدولہ تحریک آزادی ہند کے سب سے پہلے جانباز مجاہد اور محب وطن تھے، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی۔ آفٹر 7 ایئرس 22 اکتوبر 1764 کو بکسر ایک پٹنہ کے نزدیک جگہ ہے، وہاں پر انگریزوں سے زبردست جنگ ہوئی، جس میں مغل بادشاہ اور شاہ عالم اور احد کے نواب شجاع الدولہ کو شکست ہوئی۔ اس طرح دھیرے دھیرے جب بنگال سے احد تک انگریزوں کی حکومت مضبوط ہوتی گئی، تو عوام پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، عوام کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی سستا ہونے لگا، جس کے نتیجے میں 3 مئی 1799 کو میر صادق کی غداری سے سری رنگا پٹنم کا معرکہ دلخراش پیش آیا، جس میں شیر میسور مرد مجاہد فتح علی ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی۔ اس وقت جنرل حارث نے سلطان شہید کی لاش کے قریب آ کر فرد مسرت سے چیخ کر اعلان کیا تھا کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ یہی وہ ٹیپو سلطان ہے جن کا تاریخی جملہ آج تک دنیا کو یاد رہے گا کہ شیر کی زندگی کا 1 سیکنڈ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس طرح انگریزوں نے رفتہ رفتہ پورے ہندوستان پر قبضہ کرتے ہوئے دہلی کا رخ کر لیا اور منظم سازش اور منصوبہ بند پالیسی کے تحت بادشاہ وقت کی حکومت کو باقی رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ صادر کر دیا، جس کے نتیجے میں ہندوستانی علماء اور عوام میں انگریزوں کے خلاف غصہ پھوٹ پڑا، باقاعدہ جنگ کی شروعات ہو گئی۔ چنانچہ حضرت سید احمد شہید نے علاقوں کا دورہ کر کے لوگوں میں دینی شعور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر جہاد کے لیے بھی تیار کیا، جس کے لیے 50 پاک باز نفوس پر مشتمل ایک چھوٹا سا مجاہدین کا قافلہ 1818 کو دہلی روانہ ہوا۔ دورہ کرنے کے بعد باغرد جہاد سید احمد شہید نے جب اپنا بوریا بستر باندھا تو آپ کے ساتھ 500 مجاہدین تھے، جس میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس قافلے کی تعداد 1500 تک ہو گئی۔ بالآخر یہ قافلہ اپنے عظیم جانباز مجاہدین اور قائدین حضرت سید احمد شہید اور حضرت شاہ اسماعیل شہید کی قیادت میں جہاد کرتا ہوا بالاکوٹ کے میدان میں 7 مئی 1831 کو شہید ہو گیا۔
تحریک بالا کوٹ کے بعد 1857 کی تحریک بڑی اہم تحریک مانی جاتی ہے، جس کو انگریزوں نے غد کا نام دیا تھا، یعنی ہندوستانی سپاہیوں کی بغاوت۔ اس تحریک کے جرم میں مسلم اعلام کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں علماء نے شہادت دی، 27,000 افراد کو پھانسیوں پر لٹکایا گیا۔ چاندنی چوک ہی نہیں بلکہ شہر کے ہر چوراہے پر سونیاں نصب کر دی گئی تھی۔ جو بھی معزز مسلمان انگریزوں کے ہاتھ چڑھ گیا، اسے ہاتھی پر بٹھایا، درخت کے نیچے لے گئے، پندہ اس کی گردن میں ڈالا، آنکھیں ابل پڑی، زبان منہ سے باہر نکل پڑی۔ امیجن کرو کہ کتنا خطرناک منظر تھا۔ مگر پھر بھی آج اس دیش میں ہمارے علماء کی تاریخ نہیں بیان کی جاتی ہے کہ ہمارے علماء نے کتنی جانیں نچھاور کر دی ہیں۔ ایک ہندو مورخ میورام گپت نے لکھا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 1857 میں 5 لاکھ مسلمانوں کو پھانسیاں دی گئی تھی۔ اس تحریک میں مسلمانوں کے علاوہ منگل پانڈے اور مشہور علماء کرام میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، قاضی عنایت اللہ علی، مولانا رحمت اللہ کیرانوی، مولانا فیض احمد فیض وغیرہ لوگ شامل ہیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی شکست کے بعد ڈاکٹر ولیم کی رپورٹ ہے کہ جنگ صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اور جب تک ان کے دلوں میں جذبہ جہاد موجود ہے ان مسلمانوں پر حکومت کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے دلوں سے جہاد کی محبت کو ختم کرنا اور اس کا جذبہ ختم کرنا ضروری ہے، اور اس سے پہلے یہاں کے مسلمان سب سے پہلے یہاں کے علماء ان کی کتاب یعنی قرآن کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اکارڈنگ ٹو ہم ہندوستان سے علماء قرآن کریم کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، جس پر عمل کرتے ہوئے 1961 میں 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلا ڈالے۔ اس وقت سب سے زیادہ معطوف اور باقی جماعت علماء کی قرار پائی، جن کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم جاری کیا گیا کہ جس کے داڑھی ہو یا لمبا کرتا ہو یا مولویانہ وضع قطع والا ہو اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ صرف 15 ڈیز میں 2 لاکھ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے شہید کر دیا گیا، جس میں 51,500 صرف علماء کرام تھے۔ صرف دلی میں 500 علماء کو پھانسی دی گئی۔ مسٹر ٹامسن کی ایک رپورٹ ہے 1864 سے لے کر 1867 تک ان 3 سالوں میں انگریزوں نے 14,000 علماء کو تخت دار پر لٹکایا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی چاندنی چوک سے لے کر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا جس پر علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوں۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کو سوروں کی کھالوں میں بند کر کے تندوروں میں ڈالا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے لاہور کے دریا رابی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ندیوں میں پھینک دیا جاتا، اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ اس طرح اگر یہ کہا جائے کہ آزادی میں سب سے زیادہ قربانی ہمارے اکابر علماء کرام نے دی ہے تو یہ بات بالکل غلط نہیں ہوگی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں نے نہیں دی ہے، مگر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اگر ہمارے علماء کرام اس جنگ آزادی میں حصہ نہ لیتے تو یہ ہندوستان کبھی نہیں آزاد ہوتا۔ 1857 کی تحریک ریشمی رومال نامی تحریک نہایت اہم ہے۔ اس تحریک کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت بیرونی مدد کے ذریعے انگریزوں سے جنگ آزادی اور ہندوستان پر حملے کی شکل دینے کے لیے اپنے خاص شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی کو کابل بھیجا۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے کابل پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد حالات سے باخبر کرنے کے لیے ایک ریشمی رومال شیخ الہند کو خط لکھا، جس میں پوری کارگزاری، منصوبوں، حملوں اور مورچوں وغیرہ کا ڈیٹیل سے ذکر تھا۔ اس لیے اس تحریک کا نام ریشمی رومال پڑا۔ یہ لیٹر 10 جولائی 1916 کو مولانا سندھی نے اپنے ایک معتمد عبدالحق کے سپرد کیا، جسے مولانا عبدالرحیم سندھی کے حوالے کرنے کو کہا گیا، اور مولانا عبدالرحیم سندھی پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی وہ یہ خط مدینہ منورہ حضرت شیخ الہند تک پہنچا ہے، کیونکہ ان دنوں حضرت شیخ الہند مدینہ منورہ میں ہی فروکش تھے۔ لیکن مقدر کی بات ہے کہ اس تحریک کا راز اس طرح فاش ہو گیا۔ وہ یہ خط عبدالحق سے رب نواز نامی انگریزی ایجنٹ نے حاصل کر کے انگریز حکام کے سپرد کر دیا۔ اب خط کے پکڑے جانے سے انگریز کی نیندیں اڑ گئیں، تفتیش شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر کے مالٹا میں قید کر دیا گیا، جہاں 3 سال زائد مدت قید میں گزارنے کے بعد 12 مارچ 1920 فرائیڈے کے دن مالٹا کی قید سے رہا ہوئے۔ حضرت شیخ الہند کے ساتھ گرفتار ہونے والوں میں مولانا وحید احمد صاحب فیض آبادی، حضرت مولانا عزیز گل صاحب، حضرت حکیم سید نصرت حسین صاحب تھے۔
جبکہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی پہلے ہی مدینے سے گرفتار کیے جا چکے تھے اور فی الحال قید میں ہی تھے۔ مولانا عبداللہ، مولانا عبید اللہ سندھی حضرت مولانا شیخ الہند کے بعد ریشمی رومال تحریک کے سب سے بڑے لیڈر بن گئے۔ دوستوں کہ آپ جانتے ہیں یہ حضرت مدنی کون تھے؟ یہ حضرت مدنی وہی تھے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس فتوے کی بنیاد پر حضرت مدنی کو گرفتار کر کے کراچی کے سینہ حال میں انگریز جج کے سامنے پیش کیا گیا تو جج نے پوچھا کہ تم نے یہ فتویٰ دیا تھا؟ حضرت مدنی نے جواب دیا، ہاں ہمارا کل بھی یہی جواب تھا اور آج بھی یہی جواب ہے۔ امام حریت حضرت مولانا محمد علی جوہر نے آپ کے ہاتھ پکڑ لیے، پیر پکڑ لیے، رونے لگے، گڑگڑانے لگے، کہا حضرت آپ اپنا بیان بدل دیجئے، حضرت آپ اپنا اسٹیٹمنٹ بدل دیجئے۔ حضرت مدنی نے جواب دیا، اگر بیان بدل دیا تو ہمارا ایمان بدل جائے گا، اور فرمایا اگر انگریز مجھے اس فتوے کی جرم میں پھانسی دے تو اس کو کفن کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں کفن ساتھ میں لے کے آیا ہوں۔ دوستوں یہ ہے ہمارے علماء کرام اکابر تن من دھن کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا، مگر افسوس کہ آج نہیں علما اور مخلصانہ جدوجہد اور بے لوث خدمات کو ملکی تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ بات یہ ہے کہ ہمارے علماء اور اکابر نے تن من دھن کی قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کرایا، مگر افسوس کہ آج نہیں علماء کی مخلصانہ جدوجہد اور بے لوث خدمات کو ملکی تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ اور مزید افسوس تو اس بات کا ہے کہ جن مسلمانوں نے آزادی کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دی تھی وہی مسلمان آج اپنے محبوب اور عظیم ترین ملک ہندوستان میں غداری کا بدنما داغ لگا بیٹھے ہیں، گھٹ گھٹ کر زندگی جی رہے ہیں، گھٹ گھٹ کر سانسیں لے رہے ہیں۔ آزادی کے بعد ان 70 و 75 سالوں میں بھی ہمیں برابر کا حقدار سمجھنے کے بجائے کرایہ دار سمجھا جا رہا ہے، ہر شعبے میں انہیں حاشیے پر رکھا گیا، ہماری حب الوطنی کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے، ہمیں قومی دھارا سے جوڑنے کے بجائے اکثر نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس ملک میں مسلمان برابر کے حقدار ہیں، مگر افسوس کے ساتھ ایک ہی بات کہنا پڑ رہی ہے، کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد، کتنی بربادی تھی مقدر میں آبادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔